السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ نماز کے فوری بعد یعنی جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرتے ہی کیا عمل کرنا چاہیے، کون سا ذکر اذکار وغیرہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے متعلق یہ ذہن میں رکھیں، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری احادیث طیبات سے ہمیں جو انداز مبارک ملتا ہے، میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہوں، اس کو روک کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کتاب کا تعارف درود ابراہیمی والی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے کروایا، وہ لینے کا طریقہ پلے سٹور سے دین اسلام والی ایپ سے اس کو لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر صحیح بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے، باب ذکری بعد الصلاۃ، اور اس میں بلند آواز والی حدیث پاک لے کر آئے۔ ایسے ہی امام مسلم علیہ رحمہ نے بھی مسلم شریف کے اندر سیم ایسے ہی باب کا عنوان قائم کیا، باب ذکری بعد الصلاۃ۔ اور اہل علم حضرات یہ جانتے ہیں، محدث جب بھی باب کا عنوان جو قائم کرتا ہے وہی محدث کا موقف بھی ہوتا ہے۔ جو ہی سلام پھیرے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ کہنا چاہیے اللہ اکبر، بلند آواز سے یہ کہنا چاہیے، کیونکہ ایسا ہی بخاری شریف کی حدیث پاک میں آیا ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا چاہیے، اور ساتھ پھر کلمہ طیبہ شریف جو لا الہ الا اللہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھنی چاہیے۔ ان سب کی فضیلت اپنی اپنی جگہ پر مسلم ہے، کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور آیت الکرسی شریف کے متعلق خصوصی طور پر فرمایا گیا کہ جو نماز کے بعد یہ پڑھتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جنت میں جو صرف آڑ ہے وہ صرف موت کو رکھے گا، جو ہی موت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کوئی اعتراض کر دیتا ہے کہ جی بلند آواز سے یہ نہیں کہنا کیونکہ نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کی رکعتیں رہی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے گزارش ہے یہ بلند آواز سے ذکر کرنا، بلند آواز سے تکبیر کہنا، یہ کوئی آج کے دور میں کسی نے شروع نہیں کیا ہے۔ یہ انداز پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے چلتا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے، پھر خلفائے راشدین کے دور مبارک میں یہ رہا، تو یہ شروع سے کام چل رہا ہے۔ تو چونکہ یہ حدیث سے پاک سے ہے اس لیے یہ اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا آواز کا جو لیول ہے اس کو نیچا رکھا جائے، بہت ہی بلند آواز سے نہ کہا جائے کہ لوگ پریشان ہوں، لیکن روکا نہ جائے، منع نہ کیا جائے، بالکل کرنے سے روک دیا جائے۔ یہ ذکر کر لینے کے بعد پھر درود شریف پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے، تو زیادہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے